دیکھیے مسئلے کا حل میں سچ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ایف آئی اے کی رپورٹ نے انہوں نے کہا کہ اوگرا کو ہی ختم کر دو. میرا مسئلے کا یہ کہ حکومت کو ختم کر دیں. یہ نااہل حکومت ہے. عمران خان جس چیز کو کہتے ہیں نا, کچھ لوگ ہوتے ہیں جس چیز کو مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں سونا بن جاتا ہے. خان صاحب جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ سونا تو نہیں بنتا, مہنگی ہو, سونے کی قیمت ہو جاتی ہے اس کی. کہ تیل کو ہاتھ لگایا تیل مہنگی, گیس کو ہاتھ لگایا گیس مہنگی, بجلی کو ہاتھ لگایا بجلی مہنگی. مطلب یہ مہنگائی خان نام ہو گیا چاہیے ان کا تو ایمان سے. مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کوئی ایک چیز ایسی ہے, چینی, آٹا, ٹماٹر, آلو, انڈے, پیاز, کوئی ایک چیز ہے جو پی ٹی آئی نے جس کی قیمتیں جو ہیں وہ ڈبل سے زیادہ نہ بڑھائی ہوں. میڈیسن معاف کیجیے گا جی. دیکھیے این ایف سی ایوارڈ جو دیتے ہیں, جو حکومت فیڈرل گورنمنٹ کے جو ٹیکسز ہوتے ہیں, جو ہم ٹیکسز دیتے ہیں, اس کے اندر سے شیئر ملتا ہے صوبوں کو 57.5%. ٹھیک ہے. جو پیٹرولیم لیوی ہوتی ہے اس میں بائی دا وے شیئر نہیں ملتا, جو زیادہ تر پیٹرول کے ٹیکس ہوتے ہیں, لیکن باقی ٹیکسوں میں ان کو شیئر ملتا ہے. وہ جو 57.5% صوبوں کو جاتا ہے, اس سے یہ جو تعلیم کا ہم نے ذمہ داری صوبوں کو دے دی ہے, ہم نے صحت کی ذمہ داری صوبوں کو دے دی ہے, دوسری چیزوں کی ایگریکلچر وغیرہ کی ذمہ داری صوبوں کو دی ہوئی ہے, انوائرمنٹ کی, تو اس سے وہ صوبے کی حکومتیں چلتی ہیں. اب اگر آپ صوبے کے پیسے کاٹ دیں گے تو صوبوں کا ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا, تو وفاقی ڈیفیسٹ جس کے اندر ہم صوبوں کا ڈیفیسٹ گنتے ہیں وہ تو وہیں کا وہیں کھڑا رہے گا. کوشش یہ کرنی چاہیے دو تین کہ ایک تو یہ اپنا ٹیکسز بڑھائیں. اب جب سے جو ٹیکس جو آخری سال میں, جس سال میں فائنانس منسٹر تھا, جتنا ہم نے ٹیکس جمع کرا ادھر تک اب یہ نہیں پہنچے. 40% کرنسی ڈیویلیوشن کرنے کے بعد نہ ایکسپورٹ میں وہاں پہ پہنچے ہیں, نہ ٹیکس میں وہاں تک پہنچے ہیں. تو یہ نہ انہوں نے ٹیکس بڑھایا 2 سال میں, اور صوبوں نے بھی یہ بات درست ہے کہ خرچے بہت بڑھا دیے ہیں. اور پہلے چلو کم از کم شہباز شریف کے زمانے کے اندر ادویات ہم فری دیتے تھے, ہم ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت خرچ کرتے تھے. 2700 بی ایچ یو بنائے تھے, بیسک ہیلتھ کلینکس بنائے تھے, ہر ضلع کے اندر اسپتال بنائی تھی, آئی سی یو بنایا تھا. اب بزدار صاحب نے ادویات فری دینا بھی ختم کر دیا ہے, بہت ساری اور چیزیں کر دی ہیں, لیکن 12 لکر لائسنس دے دیا ہے انہوں نے ایک. تو وہ اب صوبوں کو بھی اپنا خرچے دیکھنے پڑیں گے, اور وفاق کو بھی تھوڑی سی ٹیکس بڑھانا پڑے گا. جی جی دیکھیے اب کمال یہ ہے کہ مجھے جس کیس میں وہ کرا ہے ٹرمینل لگانے کے ایل این جی کے, اگر آج وہ ٹرمینل نہیں ہوتا تو کیا ہوتا, لیکن بہرحال اس کو چھوڑ دیں. اور وہ ٹرمینل کے اندر آج تک 100% ایفیشنسی پہ ماشاءاللہ چل رہا ہے, اور دنیا کا سستا ترین ہے, یہ بھی ہمارا دعویٰ ہے. لیکن ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں. میں نے ووٹ دیا تھا اور 15 اور ڈائریکٹرز نے ووٹ دیا تھا اس کو, تو ان کو کچھ نہیں بولا, مجھے پکڑ لیا. وزیر جو تھے وہ شاہد عباسی کو پکڑ لیا, سیکرٹری کو نہیں پکڑا, ڈی جی آئل کو نہیں پکڑا, ڈی جی گیس کو نہیں پکڑا, اور میں نہیں چاہ رہا ہوں خدا نہ خواستہ کہ ان کو پکڑا جائے. لیکن یہاں پر دیکھیں کہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ صرف ڈی جی آئل تک کی وہ ہے, اور کچھ سیکرٹری صاحب کے اوپر ڈالا ہے. تو بھائی سیکرٹری صاحب کس کے انسٹرکشن لیتا ہے؟ کیا وزراؤں کے انسٹرکشن کے بغیر چلتا ہے؟ اور کیا کلیکٹیو رسپانسبلٹی نہیں ہوتی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر؟ کیا عمران خان ذمہ دار نہیں ہے؟ مطلب آپ یہ سوچیں نا کہ عمران خان ہی ذمہ دار ہوگا نا. مطلب یہ اگر حکومت عمران خان کی ہے, اور سارا دن اگر خان صاحب کیا مطلب اس وقت کیا بنی گالا میں صرف وہ مطلب اپنے کتوں سے کھیل رہے تھے کیا جب یہ آئل کی بین لگی تھی؟ تو خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو معاشی ٹیم ہے بڑا اچھا کام کر رہی ہے, 80 روپے چینی ہو گئی ہے, 52 روپے آٹا ہو گیا ہے, اور اسی طرح جو گیس کے سودا میں. تو دیکھیے آپ بھی بجٹ خطرہ نہیں, کیا سمجھتے ہیں صحیح کیا نہیں؟ ایک تو یہ کہ ابھی تک مطلب ایک تو یہ کہ ہم 35 روپے کا آٹا چھوڑ کے گئے تھے, اور میں آپ سچ بتا رہا ہوں کہ 5 سال کے اندر مسلم لیگ نون کی جب حکومت آئی تھی تو 55 روپے کی چینی تھی اور 53 روپے کی گائے تھی جب ہم چھوڑ کے گئے تھے. ٹھیک ہے, اوپر نیچے ہوا ہے لیکن تقریباً تھوڑے سے بینڈ کے اندر ہوا ہے. اب اگر آپ 80 کی, فرسٹ آف آل چینی نہیں ہے, 80 سے مہنگی ہے, لیکن اللہ کرے 80 کی ہو جائے گی. جیسے جیسے آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم کی موومنٹ بڑھ رہی ہے, آپ کی قیمتوں کی آ رہی ہیں تھوڑی سی آٹے اور چینی کی قیمت, تو آپ یہ دیکھیں کہ تو میں سچ مچ اس کا کریڈٹ بھی خود ہم لوگ پی ڈی ایم والوں کو دیں گے. لیکن اور میں تو اب میں پی ڈی ایم کے رہنماؤں سے گزارش کرتا ہوں کہ اب آپ آٹا چینی تو تھوڑی سی کم ہو گئی ہے, اب آپ دالوں پہ, سبزیوں پہ اور دوسری چیزوں کے اوپر بھی تقاریر میں بات کریں تو اس کی قیمتیں بھی کم ہوں. لیکن یہ لوگ خوش ہو رہے ہیں اس بات پہ کہ ہم نے 55 روپے کا آٹا کر دیا, جو کہ نہیں ہے اس وقت 55 روپے کا آٹا. سچ مجھ بتا رہا ہوں کہ جو آپ 70 روپے سے کم نہیں ملتا, ایک اتنی, لیکن 70 روپے کا نہیں ہے, لیکن اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں. آپ سوچیں کہ ان کی بے حسی
اور ان کی انکمپٹنس کی آپ اس سے بڑی کیا مثال ہوگی کہ جو چیز 35 روپے کی بکنی چاہیے تھی وہ 70 روپے کی بک رہی ہے، وہ 55 کا جھوٹا دعویٰ کر کے خوش ہو رہے ہیں. جی یہ بتائیے، آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم کی تحریک سے قیمتیں گر گئی، تو عوام تو چاہے گی کہ پی ڈی ایم کی تحریک سالوں سال چلتی رہے اور حکومت بھی قائم رہے، تو بہت اچھا حساب ہے اس کو. جی 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 بھائی کی بات نہیں، بھائی کی بات سنو ساتھ ساتھ ہی بھائی پیٹ کیا آپ احتجاج کرتے رہے زندگی بھر جب تک اللہ نے آپ کو زندگی دے کہ حکومت چیزیں سستی رہی، اب آپ کو یہ کیا ہے؟ دیکھیے نہیں دیکھیے یہ ان میں آپ کہہ دیجیے پھر مثال. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ لوگ سب جو ہے پیپلز پارٹی ہو، آپ لوگ وہ اسلپیں جو ہے آپ اپنے جو جیسے انہوں نے راہل کا جمع کرایا، آپ لوگ بھی جمع کرا رہے ہیں، تو کیا یہ اسلپیں یہی قیادت تک ہی رہیں گے یا آگے تک جائیں گے؟ کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلپیں صرف ڈرامہ ہے، اگر آپ نے دینا ہے تو اسپیکر کو آگے دیں تاکہ پتہ بھی چلے اور آر پار بھی ہو جائے، کیونکہ آر پار کی بات بہت آپ لوگ کرتے ہیں. دیکھیے ہم جو ہے وہ اصل میں جو ہے وہ استعفیٰ لینے آئے ہیں عمران کا، استعفیٰ دینے اپنے نہیں آئے ہیں. ہم استعفیٰ لے کے جائیں گے عمران کا، اور اگر استعفیٰ دینے کی نوبت آئے گی تو خدا نخواستہ تو وہ بھی وہاں پر بھی پہنچ جائیں گے اور استعفیٰ دے کے آئیں گے. ہم کو کوئی اس سے غرض نہیں ہے. اور جو آپ کی بات ہے کہ دیکھیں ہمارے دباؤ سے قیمتیں کم ہوئی ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ یہ اس سال ورنہ یہ دیکھیں ہر سال نئی اسکیم سوچتے تھے. اس سال انہوں نے نئی اسکیم کو چینی کی ایکسپورٹ کرانے کی یا اسمگل کرانے کی نہیں سوچی ہے. جب تک ہمارا دباؤ رہے گا یہ صحیح چلے گی. لیکن جو ملک میں آمدن رک دی ہے، یہ پنجاب حکومت نے پنجاب گورنمنٹ کے اندر لمز نے ایک سروے کیا تھا پنجاب کے لوگوں کا، اور پنجاب کے لوگ ایوریج پہ زیادہ امیر ہیں دوسرے صوبوں سے. اس کے اندر سروے کیا تھا تو 27% خاندان یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری انکم کم ہوئی ہے، اور 11% سے ایوریج کم ہو گئی ہے ان کی انکم، اور 21% لوگ بے روزگار تھے. تو اگر اس ملک کے اندر روزگار آپ نے بڑھانا ہے تو آپ نے عمران خان کو کم از کم بے روزگار کرنا ہوگا. آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ کی حکومتوں میں بھی لوگوں نے مہنگائی کے خلاف اور ناانصافی کے خلاف دھرنے بھی کیے، مظاہرے بھی کیے، اور اس حکومت کے خلاف یہ ہے تو ہم کس کو مسیحا مانیں کہ کون ہمارا چھٹکارا کرے گا؟ ہر حکومت میں بھائی مسیح دیکھیں ہم جو ہے افراد کے اوپر اگر وہ میسر ہونا چھوڑ دیں، اور ہم جو ایک فلسفی کو مسیحا مانگیں، ووٹ کو عزت دو. کہ عوام کوئی آدمی پرفیکٹ نہیں ہوتا. ہم خدا نخواستہ یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم پرفیکٹ ہیں. نواز شریف پرفیکٹ نہیں ہے، شاہد عباسی پرفیکٹ نہیں ہے، پی ڈی ایم کہ دوسری رہنما بھی پرفیکٹ نہیں ہے. اس میں کوئی بحث نہیں ہے. ہم بھی غلطیاں کر سکتے ہیں، لیکن نیت ہماری صاف ہے. لیکن ہماری گزارش ہے کہ آپ ووٹ کو عزت دیں، سسٹم کو چلنے دیں، ایمانداری سے الیکشن کروا دیں، جو پھر جیتے. اگر خان صاحب جیت کے ایمانداری سے آتے ہیں تو حکومت کرے، کوئی بات نہیں. ہم کوئی عقل کل نہیں ہے. لیکن آپ جو ہمارا انحصار ہونا چاہیے وہ ہمارے ووٹ پہ ہونا چاہیے، کسی شخصیت کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. جی پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خدا جیکسن اور نون لیگ کے سینئر وزیر ہیں، انہوں نے بتا دی اپنی قیادت کو کہ اگر نون لیگ پیپلز پارٹی اگر استعفیٰ دیتی ہے، وفاقی جمع کراتی ہے اسپیکر کو، تو گورنمنٹ نہیں گرے گی. صرف اور صرف حکومت جو ہے اس کے اوپر یہ ذمہ داری آ جائے گی کہ وہ ضمنی انتخابات کرائے. تو سر آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ واقعی میں آپ ان کے استعفے دینے سے حکومت گر جائے گی یا پھر ایسے ہی حکومت ہے؟ کیونکہ دونوں سینئر لوگ ہیں جنہوں نے مشورے دیے. دیکھیے اعتزاز صاحب کی بڑی عزت ہے. دوسرے صاحب کا میں نام نہیں سنتا. ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے. اعتزاز صاحب کی بڑی عزت ہے، لیکن وہ ان کا ایک اپنا خیال ہو سکتا ہے. ہماری پارٹی کی اور پی ڈی ایم کے تمام رہنماؤں کی یہ ڈیل ہے کہ ہم نے پہلے تو دیکھیے میں جیسے آپ سے گزارش کری کہ ہم استعفیٰ لینے آئے ہیں اور عمران خان کا استعفیٰ لے کے جائیں گے، چاہے وہ اور عوام کے پریشر سے ہوگا. ہم کسی امپائر کی انگلی کی بات نہیں کر رہے. ہم تو اپنا مقدمہ عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کوئٹہ میں، کراچی میں، ملتان میں، گجرانوالہ کے اندر، پشاور میں اور لاہور میں خاص طور پر عوام نے ہماری بات کو سننے کے لیے ایک جمع ہوئی ہے، بات سنی ہے ہماری، اور ہماری بات کو پذیرائی مل رہی ہے. دیکھ لیجیے کیا ہوتا ہے. یہ آج جو ہے فردوس راشد امان نے ایک بڑا ہی آپ کہا کہ آپ کے جو صدر ہیں شہباز شریف، اس نے جلسہ ناکام کرنے کے لیے جو ہے وہ لاہور کا جلسہ ناکام بنایا. اس سے پوچھا نہیں، جنرالوں کو بھی یہ کہہ دیا کہ میری اجازت کے بغیر کوئی مسئلے کا جلسہ نہیں ہو سکتی. کیا ہے، کیا مانا ہے اس میں حکومت کے ایسے فردوس راشد امان آپ کی ترجمان بنی ہوئی؟ میں ایسی مذاق خیز بات پہ کیا جواب دے سکتا ہوں. جیسے یہ بات درست ہے کہ شہباز شریف صاحب ہماری پارٹی کے صدر ہیں، اور ان کی مرضی کے بغیر کوئی جلسہ نہیں ہوتا، اور یہ جلسہ بھی ان کی مرضی سے ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور ہماری پارٹی کے لوگوں کی محنت سے یہ جلسہ بہت کامیاب ہوا تھا.
اور کمال یہ ہے کہ یہ جلسے کی وجہ سے، وہ جلسے سے 2 دن پہلے سے اور جلسے سے 2 دن بعد تک آج تک پی ٹی آئی کے وزراء جو ہیں ان کے ہوش اڑے ہوئے اور اسی کی بات کر رہے ہیں سارا دن کہ جلسہ چھوٹا تھا، جلسہ ناکام تھا، جلسہ چھوٹا تھا، جلسہ ناکام تھا. ابھی تو 1 بجے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جلسہ ناکام ہے، جو جلسہ 6 بجے شروع ہوا تھا. جی جلدی میں مارچ کے بجائے فروری میں کرا رہی ہے سینٹ کے الیکشن، شو آف ہینڈ سے کرا رہی ہے. آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ پورتے رائے شمار ہو کہ شو آف ہینڈ سے وہ سینٹ کس طرح ہونا چاہیے؟ مجھے لگتا ہے ان کو بھی وقت پتہ چل رہی ہے کہ ان کے جانے کے دن آ گئے ہیں، تو جو بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی جلدی کر لیں. میرے خیال سے ان کو بھی پتہ ہے. تھینک یو.